جو بہت بنیادی بات ہے نوجوان کے حوالے سے، جس کو میں مقدمے کے طور پہ مطلب رکھنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ نوجوانوں کا مسئلہ نظریاتی نہیں ہے۔ یہ میں واقعی صحیح بات، نوجوان کا مسئلہ نظریاتی نہیں ہے۔ نوجوان کا مسئلہ، اصل مسئلہ جس کو ہمیں ایڈریس کر، اس کی ساخت نظریاتی ہے۔ جب آپ نوجوان سے بحث کرتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے شاید نظریاتی معاملہ ہے۔ نوجوان کا معاملہ نظریاتی نہیں ہے، وہ اخلاقی اور روحانی ہے، بنیادی ترین مسئلہ۔ میں اس کو کھولنے کی کوشش کروں گا کہ وہ نظریاتی کیوں نہیں ہے، صحیح؟ لیکن یہ مقدمہ کم از کم آپ اپنے ذہن میں رکھیں۔ اس نوجوان کے لیے ہمارے ہاں تین لفظ استعمال ہوتے ہیں۔ یہ با کردار آدمی ہے، صحیح ہے نا، یہ بد کردار آدمی ہے۔ لیکن اس نوجوان کے لیے یہ دونوں لفظ کم پڑ جاتے ہیں، یہ بے کردار آدمی ہے۔ بے کردار ذہن میں رکھیں۔ جو ماڈرن نوجوان ہے، یا جس کو آپ لوگ جین زی بھی بولتے ہیں، نیا نوجوان بولتے ہیں، پوسٹ ماڈرن آدمی کہتے ہیں، وہ بے کردار ہوتا ہے، صحیح نا۔ بے کردار سے مراد یہ ہے کہ وہ اپنے کردار کو مستقلاً متعین نہیں کرتا، اور ایسے نوجوان کو ایڈریس کرنا سب سے مشکل کام ہوتا ہے، جو بیک وقت آپ کے سامنے اسلام پسند بھی بن جاتا ہے بعض معاملات میں، اور بعض معاملات میں بالکل اس سے نکل کے آپ کے سامنے بالکل سیکولر کی طرح ہوتا ہے۔ جب آپ اس کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں تو بعض معاملات میں وہ بالکل ایتھیسٹ ٹائپ کا ہوتا ہے۔ ایسے ہوتا ہے نا، آپ کو مطلب آپ اسے پکڑ نہیں پا رہے ہوتے، آپ کو ایسے لگ رہا ہوتا ہے کہ اس کو یہ ایک جگہ بیٹھتا نہیں ہے کہ میں اس کے دل پہ نشانہ لگاؤں، یہ ایک جگہ بیٹھتا نہیں ہے، یہ ایک جگہ اس کے دماغ کو میں ہدف نہیں بنا سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ بے کردار ہے۔ بے کردار سے مراد ہے کہ وہ مستقلاً کوئی اپنا کردار متعین نہیں کرتا۔ ہمارے آپ دوستوں میں بھی بہت ساروں نے پوسٹ ماڈرنزم کا نام سنا ہوگا، مطلب یہ عنوان، اس سے آپ نے کچھ نہ کچھ پڑھ رکھا ہوگا۔ ہمارے نور بھائی اس پہ بہت اچھا جانتے ہیں، صحیح ہے۔ پوسٹ اور ماڈرن آدمی کا مسئلہ ہی یہی ہوتا ہے، صحیح ہے، کہ وہ مستقلاً کوئی اپنا کردار متعین نہیں کرتا، وہ مستقلاً اپنی کوئی شناخت متعین نہیں کرتا۔ یہ پوسٹ ماڈرن آدمی ہے، یہ پوسٹ ماڈرن کنڈیشن والا آدمی ہے۔ پوسٹ ماڈرن کنڈیشنز میں سے یہ شامل ہے کہ وہ مستقلاً اپنی شناخت مستقلاً ظاہر نہیں کرتا، وہ شناختیں بدلتا رہتا ہے۔ جو جینڈر کے سارے مسائل ہیں نا، آپ جینڈر رائٹس کے حوالے سے، یا یہ جو جینڈر کے حوالے سے بل پیش ہوا تھا، جینڈر فلوئڈیٹی جسے کہتے ہیں، کہ کبھی آپ مرد بنے، اگلے دن آپ نے کہا کہ نہیں میں مرد نہیں ہوں، عورت ہوں، یہ بھی اس کا وہ جینڈر تک کو متعین نہیں کرتا مستقل۔ پوسٹ ماڈرن آدمی کا یا نئے آدمی کا ایک مسئلہ ہے، صحیح ہے نا۔ تو آپ کے ذہن میں یہ ہونا چاہیے کہ مجھے ایسے لوگوں کے ساتھ میرا واسطہ پڑا ہوا ہے۔ آپ نے کبھی جین زی کے حوالے سے بھی کچھ نہ کچھ سنا پڑا ہوگا کہ وہ کس مزاج کا آدمی ہوتا ہے یا کس ترتیب کا ہوتا ہے۔ میں مطلب یہ بات آپ کو ذرا عجیب لگے گی، 3 چیزیں یاد رکھیں۔ جین زی کا مزاج کیا ہوتا ہے، اس میں 3 چیزیں بہت بنیادی ہیں۔ میں پھر بتا رہا ہوں، یہ بات آپ کو عجیب لگے گی، لیکن جب آپ چیزوں پر غور کریں گے تو آپ کو آہستہ آہستہ وہ بات ٹھیک لگنا شروع ہو جائے گی۔ جین زی کے کردار میں 3 چیزیں بہت اہم ہے۔ ایک زومبی کا کردار، اور دوسرا کردار اس میں ہے کہ اس کا ذہن جو ہے ریل سے تربیت یافتہ ہوتا ہے، ریل، مختصر ترین ریل، کچھ سیکنڈ کا۔ تیسرا اس کا مسئلہ ہوتا ہے، وہ اس کا کردار ہوتا ہے، اس کا ذہن یا اس کی شخصیت متاثر ہوتی ہے میم سے۔ میم میں آپ نے دیکھا ہوگا، ہم نے جمعیت کے حوالے سے بھی ہمارے لوگ میم بناتے ہیں نا، تو انتہائی سنجیدہ معاملہ بھی ہم غیر سنجیدہ کر دیتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا نا، بہت ابھی مطلب ہماری جنگ ہوئی، بھارت جنگ سنجیدہ مسئلہ ہے، بہت بڑا مسئلہ ہے، سنجیدہ مسئلہ ہے، اس کو اس نے میم بنا دیا، بہت سنجیدہ مسئلے کو اس نے ایسے وہ کر دیا نا، صحیح ہے نا۔ یا آپ ریل کا مسئلہ یہ ہے، اس کی تفصیل سے آپ لوگ خود بھی سوچ سکتے ہیں آپ لوگ، اور بھی بہت ساری چیزیں اس میں نظر آ جائیں گی۔ ریل کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ یہ ذہن کی مستقل تربیت، آپ ناظمین سے پوچھیں، ناظمین کو آپ کے سلسلے میں سب سے بڑی مشکل یہ ہوتی ہے کہ ان کی تربیت نہیں ہو پاتی۔ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ تربیت کے لیے لمبا عرصہ چاہیے، تربیت کے لیے جس کو آپ کہتے ہیں اٹینشن سپین کہہ لیں یا جو بھی آپ کہہ لیں، وہ لمبا ہونا چاہیے۔ لیکن جو دماغ ریل کا عادی ہے، اس کی تربیت نہیں ہو پاتی، اس کی ٹریننگ نہیں ہو پاتی، اس کو صرف مینیپولیٹ کیا جا سکتا ہے۔ پھر آپ لوگ ظاہر ہے سوال کریں گے کہ کیسے مطلب تربیت نہیں ہو پاتی؟ جین زی تو انقلاب لے کے آ رہا ہے، نیپال میں لے کے آئے ہیں، فلان جگہ لے کے آئے ہیں، وہ مینیپولیٹڈ ذہن ہے، کبھی اس پہ بھی سوچیں، صحیح ہے نا۔
مینیپولیٹڈ سے میری مراد ہے کہ جو مختصراً کسی بھی وجہ سے، ایک تو کیوٹک ہے، یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جین زی کا ذہن کیوٹک ہوتا ہے، وہ کیوس کو، انارکی کو پسند کرتا ہے، صحیح ہے۔ دوسرا ہے کہ وہ تربیت والا نہیں ہوتا، تربیت والا تو وہ ذہن ہوتا ہے نا جو با کردار ہوتا ہے، مستقل اس کا ایک کردار، وہ برا اچھا لیکن مستقل ایک کردار ہو، صحیح ہے نا۔ ہم بالفرض سمجھتے ہیں سیکولرزم بہت بری چیز ہے، یا وہ جو نیشنلزم بہت بری چیز ہے، یا اسی طرح کمیونزم بری چیز ہے، لیکن بری ہونے کے باوجود وہ ایک مستقل چیز ہوتی ہے۔ نئے آدمی کا یا نئے نوجوان کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ مستقلاً کسی شناخت کو اپنے اوپر حاوی نہیں ہونے دیتا، وہ مستقل کوئی شناخت نہیں رکھتا، تو وہ اس کے مزاج میں کیوٹک بھی ہے وغیرہ، لیکن بنیادی ترین بات جو ہے وہ یہی ہے۔ بہرحال جو میں آپ اپنے ناظمین سے پوچھ لیں، ان کو بڑی پریشانی ہوتی ہے، میں اسٹوڈنٹس کو پڑھاتا ہوں تو ہم 6 مہینے کم از کم 6 مہینے 5 مہینے ہم ایک اسٹوڈنٹ کے ساتھ ہوتے ہیں، لیکن 6 اور 5 مہینے میں اس کی تربیت نہیں ہو پاتی، یہ میں بالکل کھل کے کہہ رہا ہوں۔ 3 دن میں تو بالکل ناممکن ہے، صحیح ہے نا، 6 مہینے میں نہیں ہو پاتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ذہن اس طرح کا عادی ہو تو وہ مطلب اس کا اٹینشن سپین ہی زیادہ نہیں ہے، وہ چیزوں پر گہرائی سے غور نہیں کر پاتا، گہرائی سے کرتا بھی ہے تو وقتی طور پر کرتا ہے، اور اس شناخت سے فوراً خود کو علیحدہ کرتا ہے کہ بس اس کو میں نے کباڑ بنا دیا، سائڈ پہ پھینک دو اس کو، وہ اس طرح کرتا ہے۔ اور یہ ایک لفظ میں نے استعمال کیا، زومبی والا کردار، وہ مطلب زومبی، آپ نے دیکھا ہوگا آج کل کی گیموں میں یا آپ کے ویسے بھی اشتہارات میں زومبیز کا بہت زیادہ وہ ہے، مطلب بہت حاوی ہیں چیزیں۔ میں بالکل بچوں سے پوچھتا ہوں، ظاہر ہمارے گھر میں بچے جو موجود ہیں ان سے پوچھتا ہوں، تو پہلے ہم بلاؤں سے ڈرتے تھے، فلاں سے ڈرتے تھے، اب زومبی سے ڈرتے ہیں، کیونکہ ان کے نفسیات میں بھی زومبی ہے۔ زومبی ایک نئی قسم کی بلا ہے جو ہمارے نوجوانوں میں، یعنی ہمارے نوجوان اس کے عادی ہو چکے ہیں کہ زومبی بھی کوئی چیز ہوتی ہے، حالانکہ زومبی تقریباً ایک خیالی قسم کی چیز ہے نا، جو ہارر موویز میں نظر آتی ہیں یہ ساری چیزیں۔ تو وہ زومبی کا کردار بھی ایسے ہی ہوتا ہے، کبھی آپ سوچ لیں، مطلب کبھی آپ دیکھیں انہی گیموں میں دیکھیں، زومبی کا کردار ہوتا ہے کہ وہ چیزوں کے ساتھ غیر متعلق ہوتا ہے، پھر اچانک اٹھ پڑتا ہے، پھر اچانک بھاگنے لگتا ہے، پھر اچانک کچھ کرتا ہے، مارتا ہے، داڑتا ہے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک بڑا زومبی ہوتا ہے، اس کے آگے پیچھے زومبی آگے بھی ہوتے ہیں، پیچھے بھی ہوتے ہیں، یعنی اس میں یہ والا تمیز بالکل نہیں ہے کہ قائد جو ہے وہ آگے ہوتا ہے، اور وہ، کیونکہ زومبیز کے مزاج میں یہ نہیں ہے، ہمیں کم از کم ان گیموں سے، ان ویڈیو سے یہ بات نظر آتی ہے۔ تو یہ 3 چیزیں یاد رکھیں، جدید نوجوان جو ہے وہ ان چیزوں سے بنا ہے، مطلب ان چیزوں سے اس کی تربیت ہوئی ہے، ذہن کی تربیت اور مزاج کی تربیت میم سے ہوئی ہے یا ریل سے ہوئی ہے، اور پھر اس کے کردار میں کچھ چیزیں ہمیں زومبیز کی بھی نظر آتی ہیں، کہ مطلب جیسے ساری تفصیل آپ کو بتا دی۔ تو یہ ہے نیا آدمی، یہ ہے نیا نوجوان جس کے ساتھ، اور یہ میں اور آپ بھی ہیں کسی نہ کسی حد تک۔ آپ نے کبھی دیکھا ہوگا کہ مطلب یہ عجیب سی بات ہے کہ جمعیت کا نوجوان ہے، وہ ویسے تو انقلاب لانا چاہتا ہے، وہ ویسے تو دنیا کو بدلنا چاہتا ہے، وہ لٹریچر بھی بالفرض شاید پڑھتا ہوگا، لٹریچر بھی پڑھتا ہے، لیکن وہ نمازیں نہیں پڑھتا۔ وہ اللہ کے لیے غزہ میں 10 دفعہ شہید ہونا چاہتا ہے، لیکن وہ ایک نماز نہیں پڑھنا چاہتا۔ محمد صاحب کا نام آپ لوگوں نے شاید سنا ہو، اسی قسم کے آدمی کو سلیم احمد نے کہا تھا یہ کسری آدمی ہے، صحیح ہے نا، سپلٹ پرسنالٹی ہے، یہ آدھا ایک طرف ہوتا ہے یہ، اور یہ پوسٹ ماڈرن آدمی ہے، یہ ہے جدید ترین آدمی۔ پوسٹ ماڈرن آدمی سے مراد ہے جدید ترین آدمی۔